ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ درس تراویح لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کریم کے 21ویں پارے کے حوالے سے 21 جو پارہ ہے اس حوالے سے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بارے میں اللہ پاک نے ہمیں کن کن جو ہے نا احکام سے، کن کن پیغام سے نوازا ہے اور انسانی زندگی کی کیسی رہنمائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ دنیا بھر کی مساجد میں نماز تراویح میں 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں 21ویں پارے کا پیغام۔ سب سے پہلی آیت جو 21ویں پارے کی ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ارشاد باری تعالی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے بے دینی پر، ان کے شرک پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے۔ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے نہ بچ سکیں۔ یوں آپ کے دل کو تسلی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بے شمار فضیلتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معانی میں غور و فکر کرنے اور اس میں ذکر کیے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے بھی ہے۔ پھر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں جو بیان ہوا
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہٰذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سے ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ یہاں اسی سے متعلق کچھ روایات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندہ نماز بھی قائم کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا نماز پڑھنے کا کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہ والے بھی کام کر رہا ہے تو ان قریب، قریب ہے وہ دن، قریب ہے وہ وقت کہ نماز کی پابندی، نماز کے ساتھ جو لگاؤ ہے، نماز کے ساتھ جو تعلق ہے، نماز میں جو ذوق ہے، جو شوق ہے، نماز کے لیے جو بندے کی جستجو ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو گرگرانا ہے، یہ اس کو اس بری چیز سے روک دے گی جس کی تو خبر دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی کہ جس کی نماز اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن رہی، جس کی نماز اس کی تقوی، اس کی پرہیزگاری کا سبب نہیں بن رہی، تو وہ نماز کا پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے دوری کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی اور برائیوں سے باز آ جائے تو اس طرح نماز ادا کیا کرے جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں دو چند روایتیں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ اللہ ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یعنی اللہ پاک ہمیں اپنی ذات میں، اپنی ولا میں اور اپنے معرفت میں ایسا گما دے، ایسا جو ہے نا ذوق عطا کر دے کہ اپنی بھی جو ہے نا خبر کو خبر نہ ہو، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے اس کی کوئی پرواہ نہ رہے، بس اللہ کی یاد میں منہمک ہو جائیں۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر کپ کپاہٹ طاری ہوتی، لرزہ طاری ہوتی، تھر تھرانے لگتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، چہرہ پیلا ہو جاتا۔ جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ ان روایات سے، ان واقعات سے نماز کی عظمت کا، نماز کی اولیت کا، نماز کی افضلیت کا، نماز کے اہم العبادات ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو نماز کو ترک کرنے کے معاملے میں اللہ کا خوف نہیں کرتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، تو جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم رکھا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے اپنا دین ڈھا دیا۔ نماز میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حجر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحجرت فصلیت ثم جلست فالتفت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اشکمت درد؟ قلت نعم یا رسول اللہ، قال قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب نکلے، فحجر تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے، میں بھی نماز پڑھنے لگا۔ پھر میں نماز پڑھتے ہوئے کچھ رکعات ادا کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری طرف التفات فرمائی یعنی توجہ فرمائی تو دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو فرمایا تمہارے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ قلت تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، ہاں نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإن فی الصلاۃ شفاء، کیونکہ نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے دروازے پر ایک تالاب ہو اور اس گھر میں رہنے والا اگر اس تالاب میں دن میں 5 وقت جو ہے نا غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پہ تو کوئی میل باقی نہ رہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی 5 وقت نماز کی ادائیگی کرے جو اللہ نے اس پہ فرض فرمائے ہیں تو اللہ پاک اس کے کسی گناہ کو باقی نہیں رکھے گا۔ بلکہ روایت حدیث میں تو اس قدر فضیلتیں آئی ہیں، ایسی فضیلتیں آئی ہیں کہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور جو فجر کے درمیان کے اللہ پاک گناہ کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر جب بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کی جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر جب بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہوئے ہیں اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، پھر جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان جو کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور پھر ان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہوئے بندہ اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ پاک اسے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ اسے الگ منصب بھی عطا فرماتا ہے، درجہ عطا فرماتا ہے، اس کے رتبے بلند فرماتا ہے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرماتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اس کے لیے تو اور بھی جو ہے نا اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور پہنچے، اللہ کا دیدار کیا، اور بندے کی معراج یہ ہے، امت کی معراج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرے، یعنی نماز کے معاملے میں تساہلی نہ کرے اور نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرے، تو یہ بندے کی معراج ہے، معراج زندگانی ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ بندہ 5 وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اپنی حاجتیں پیش کرے؟ FJN چینل کے ناظرین، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کیا کہ جو بندہ نماز کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے سالہ سال گزر جاتے ہیں، عمر کے 70 سال 75 سال 80 سال بلکہ 90 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے علماء، ایسے مشائخ اور ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہے، بلکہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے جن کی عمر 60 پلس 70 80 پلس ہیں اور وہ آج بھی ہمارے اور آپ کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وضو کی برکت سے۔ نماز میں تازہ وضو کی برکت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آنکھ کی بینائی سلامت رکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد عینک کی شکار ہے، چشمہ لگا رہی ہے۔ آنکھ کی کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر نماز کے ترک کرنے کے حوالے سے قیامت میں جو وعیدیں ہیں، وبال ہے،
پھر اتنی وعید سخت آئی کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورۃ المدثر کی آیت مبارکہ کہ جب اہل جہنم میں جائیں گے تو جو جہنمی پہلے جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں کے قریب آ کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے گئی؟ قالو، وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں داخل کیے گئے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اللہ نے مال تو دیا تھا، ان مالوں سے ہم مساکین کو، غربا کو، فقراء کو، یتامہ کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں داخل کیے گئے۔ تو اول کیا فرمایا؟ لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے بڑا سنہرا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سبوں کے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے ندامت اختیار کریں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں۔ ہمارا رب ہماری دعا قبول کرنے والا ہے۔ میرے رب کے ارشاد نے بیان کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نے اس بات کی ضمانت دی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی ادا کر لیں، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ترک ہوئی ہیں، اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے، رجوع لا کر کے اس کا اعادہ کر لیں، اس کو جو قضائے عمری ہے اس کو ادا بھی کر لیں، اور ساتھ میں جو نمازیں اب ہیں تو اس کو مسلسل جو ہے نا آخری دم تک، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، وہ مکلف ہیں اللہ کے حکم کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، 64 نمبر کی آیت، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اللہ پاک یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے گھڑی بھر کے لیے کھیل میں دل لگاتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے کہ ہمیں دنیا میں مستقل نہیں بھیجا گیا، ہم بہت کئی صدیوں تک نہیں زندہ رہنے والے، بلکہ ہمیں بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو بتایا گیا کہ کامیاب شخص کون ہے؟ فرمایا گیا کامیاب شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی جزا کا گھر ہے، جزا کے گھر کی طرف تیاری کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ العنکبوت 21ویں پارے کے آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ محسنین کے لیے جو ہے نا یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری معیت ان کو حاصل ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اس کی کوشش کو کامیاب بھی کریں گے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، فرمایا گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کوشش کریں، اللہ کی راہ میں کوشش کریں، دین کی راہ میں کوشش کریں، نیک کام کے معاملے میں کوشش کریں، نیکی کی دعوت کے معاملے میں کوشش کریں، برائیوں سے بچنے کے معاملے میں کوشش کریں، پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں کوشش کریں، نمازوں کو اس کے وقت پر ادائیگی کے معاملے میں کوشش کریں۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر، ہمارے وجود کو عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ سعادت میسر آئی ہے کہ اللہ نے رمضان دیا ہے، بخشش کا فرمان دیا ہے، تو ہم اس میں کیا کریں؟ روزہ رکھ کر جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستہ بھی دیتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، ان کے لیے راستے بناتے ہیں، انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں
ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہ دکھا دیں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کا جامع ہے، یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی، اور جو اتباع سنت میں کوششیں کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ حق تعالی تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے معرفت کے حصول کے لیے اللہ نے اتنے راستے عطا فرمائے ہیں کہ جتنی مخلوق کی سانسیں ہیں اللہ نے اتنے راستے جو ہے نا اپنی ذات تک پہنچنے کے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے وجود کو پہچان لیا، اپنی شخصیت کو پہچان لیا، اپنے وجود میں غور و فکر کر لیا، فقد عرف ربہ، تو گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اور کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا انمول خزانہ ہے۔ پھر سورۃ الروم کی اسٹارٹنگ ہے، الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ چند برس میں حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہی عزت والا مہربان ہے۔ رومیوں کے غالب آنے کی مدت اور مبہم رکھنے کی جو نا حکمت کو اللہ پاک نے اس میں جو بیان فرمایا ہے، تو اس کی تفسیر میں علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدت کو اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ بے دین اور بے ایمان لوگ ہر وقت رعب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں سورہ لقمان کا نزول فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا، یعنی وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے شک سمجھے اسے ہنسی بنا لیں، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور آگے ارشاد وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ ہو، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو سنتے بھی ہیں اور اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ پھر اسی سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک نے سیدنا لقمان کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی تو اس نصیحت کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا
کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو سورہ لقمان کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک ایک اتنی بری چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، مومنین کے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کچھ مواخذہ نہ فرمائے گا، بلا حساب بھی بخشش فرما دے گا، داخل جنت فرما دے گا۔ لیکن جو شرک کرتے ہیں اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے اس میں احکام بھی ہے کہ 2 برس تک جو ہے نا وہ اولاد کو ماں دودھ پلاتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور بعض فقہا نے اس سے زیادہ کبھی قول کیا ہے دوسری آیت مبارکہ کے استدلال سے۔ تو افجن چل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اس پارے میں اور ان آیات میں، ان صورتوں میں ہمارے لیے کیسی کیسی انمول ہدایت کے انمنٹ نقوش بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور نہ صرف ہماری زندگی بلکہ جتنے لوگ اس پیٹرن پر، ان راہوں پر، ان احکام پر عمل کرتے رہیں گے اللہ انہیں کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت کب ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ مطلب اسلام کی جو بھی لوازمات ہیں، احکام اسلام ہیں، احکام شرعیہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو بھی فرامین ہیں اس پر عمل کرنے کے معاملے میں کیا کرو، پوری طور پر کوشش کرو، آدھا ادھورا نہیں چلے گا۔ تو یہ احکام اور یہ آیتیں، یہ صورتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے اور اس سے فیض پاتے رہیں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں دوسرے سلسلے کے ساتھ اور قرآن کریم کے دوسرے پارے، دوسری آیات، دوسرے واقعات اور دوسرے عناوین اور موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔